سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ آواز نکالے، کیونکہ اس میں ہر 4 انگشت کے بقدر جگہ پر فرشتے سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم کو ان امور کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، اور تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لذتیں حاصل کرنا ترک کر دو، بلکہ تم ویران راستوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑا سکو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنا کر کہا، ظاہر ہے کہ ابو ذر کے شاگرد ان کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 15 مسند احمد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سارے گناہگار ہو مگر جس کو میں عافیت دے دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کیا کرو، میں تمہیں معاف کر دیا کروں گا۔ اور جس نے یہ جان لیا کہ میں یعنی اللہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، پھر اس نے مجھ سے میری قدرت کی وجہ سے بخشش طلب کی تو میں اسے بخش دوں گا، اور اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تم سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سارے کے سارے فقیر ہو مگر جس کو میں غنی کر دوں، پس مجھ سے سوال کیا کرو، میں تم کو غنی کر دوں گا۔ یاد رکھو کہ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ اور تر اور خشک، میرے بندوں میں سے بدبخت ترین بندے کے دل کی مانند ہو جائیں تو میری بادشاہت میں سے تو مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر یہی مخلوق میرے بندوں میں سب سے بڑے متقی کے دل کی مانند نیک ہو جائے تو میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ، اور تر اور خشک جمع ہو جائیں اور ہر سائل مجھ سے سوال کرے جہاں تک اس کی خواہش کا تقاضا ہو، اور میں سائل کو اس کے مطالبے کے مطابق دے دوں، تو اس سے مجھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر واپس لائے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہوا ہے اور اس سے سمندر میں کیا کمی ہے، اسی طرح میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انتہائی سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، بے نیاز ہوں، میرا دینا کلام ہے، میرا عذاب کلام ہے۔ ایک روایت میں ہے، میری عطا میرا کلام ہے، میری سزا میرا کلام ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا، پس ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 16 مسند احمد۔ دوسری سند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر اور اپنے بندوں پر حرام قرار دیا ہے، خبردار پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ ساری اولاد آدم دن رات غلطیاں کرتی ہے، پھر جب مجھ سے بخشش طلب کرتی ہے تو میں بخش دیتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے بنو آدم، تم سارے گمراہ تھے مگر جس کو میں نے ہدایت دی، تم سارے ننگے تھے مگر جس کو میں نے لباس دیا، تم سارے بھوکے تھے مگر جس کو میں نے کھانا کھلایا، تم سارے پیاسے تھے مگر جس کو میں نے پانی پلایا،
پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تم کو لباس دوں گا۔ تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا، اور مجھ سے پانی طلب کرو، میں تم کو پلاؤں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سابقہ حدیث کی طرح ذکر کیا اور اس میں ہے تو وہ میری بادشاہت میں کوئی کمی نہ کر سکیں گے مگر اتنی جیسے سوئی کا ناکا سمندر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان والوں کا نور ہے، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسمانوں، زمینوں اور ان میں موجود کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان والوں کا رب ہے، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو حق ہے، تیری بات حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں تیرے لیے مسلمان ہوا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیرے ساتھ جھگڑا کیا اور تیری طرف فیصلہ لے کر آیا، پس تو میرے لیے وہ گناہ بخش دے جو پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو مخفی طور پر کیے اور جو اعلانیہ طور پر کیے۔ تو میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 18، مسند احمد۔